جائیں اور دوسرے قول کٹوروں کے پیچھے لگ جائیں. افا حسب الذین کفروا انا اعتدنا جہنم کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو. یہ بھی اصلاح ہے. آج کل عجیب بدماشی ہے. یہ اللہ ان صوفیوں کو ہدایت دے جو ذلیل کرے دنیا کے سامنے. جو توحید کے ڈاکو ہیں آج کل نئی نئی اصطلاحیں نکلی ہیں. کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو. اب جو کافر کو کافر نہیں کہتا وہ خود کافر ہے. کافر کو بھی کافر نہ کہو. اچھا کافر کو کیا کہیں؟ کافر کو کیا کہیں؟ نہیں وہ کہتے ہیں کافر نہ کہو. ان سے پوچھو کیا کہیں. کہتے ہیں قرآن نے منع کیا کافر کو بھی کافر نہیں کہنا. اسی رکوع کو پڑھ لو. ہمارے پاس ایک آیا تھا جماعت میں پھر رہا تھا تو میں نے درس دیا. تو یہ بھی ایک سازش ہے. آج کل تو جماعت تبلیغی جماعت کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے اس دور میں. اللہ نے ان سے ابتداءً بڑا کام لیا لیکن اب یہودی لابی ان میں اس تعداد میں داخل ہو چکے ہیں ایجنسیوں کے آدمی جو اس کو بالکل ستیہ ناش کر رہے ہیں. بزرگوں کو توجہ کرنی چاہیے نہیں تو ان سے بڑے طاغی اور کوئی نہیں ہوں گے. یہ جاہل قسم کے لوگ جاتے ہیں آگے سے بھیڑیے ملتے ہیں قلوبہم قلوب الذئاب والے وہ ان کو خراب کرتے ہیں. تو آج کل بہت بڑی خرابی مچ گئی ہے. ایک کفریہ اصطلاحیں جاری ہو رہی ہے تبلیغ کے نام پہ. کفریہ اصطلاحیں. کافر کو کافر نہ کہو یہ کفریہ اصطلاح ہے. قرآن نے نہیں کہا قل یا ایھا اب جو کہے کافر کو کافر نہیں کہنا یہ صریح قرآن کی تکذیب نہیں. اور یہ اصطلاح یہودیوں نے جاری کی اور تبلیغی جماعت کے رنگ میں. اس میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں یہ میں پہلے بتا دوں لیکن اندر جو بھیڑیے گھسے ہیں جو جماعت کو خراب کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اندر غلط قسم کے لوگ داخل ہو گئے اور پوری تبلیغ کو بگاڑ رہے ہیں. یہودی لابی ایجنسیاں. بزرگوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور تطہیر کرنی چاہیے. بہرحال یہ کفریہ اصطلاح جاری ہوئی کافر کو کافر نہ کہنا یہ قرآن کا انکار ہے. اور اصطلاح جاری ہو گئی. اصطلاح جاری ہوئی کہ بظاہر نام تو بہت اچھا ہے. اصطلاح جاری ہوئی پہلے ایمان بنانا چاہیے بعد میں قرآن سیکھنا چاہیے. پہلے ایمان بنانا چاہیے بعد میں قرآن. پہلے ایمان بنانا چاہیے بعد میں قرآن. یہ اصطلاح بھی کفریہ ہے اور وہ جاری ہو چکی ہے. اس کا خیال کرو. یہ کافروں کی اصطلاح ہے. ایمان نام ہی قرآن کا ہے. قرآن نام ہی ایمان کا ہے. ایمان کہاں سے بنے گا بغیر قرآن کے؟ یہ عجیب بات ہے. ایمان کوئی اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے اور بغیر قرآن کے ایمان بنے گا کہاں سے؟ ایمان آئے گا کہاں سے؟ یہ قرآن ہے ہی ایمان. ایمان ہے ہی قرآن. قرآن کے بغیر ایمان آ سکتا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند دارمی میں. یہ اب مستقل عنوان بن جائے گا. یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے اور آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا وہ آیت بھی بتاؤں گا کہ قرآن نام ہی ایمان کا ہے. ایمان نام ہی قرآن کا ہے. اب جو کہتا ہے پہلے ایمان سیکھنا ہے بعد میں قرآن سیکھنا ہے تو یہ یہودیوں کی اصطلاح ہے. اہل اسلام کو یہ باور کرانے کے لیے کہ قرآن ایمانی کتاب نہیں ہے. ایمان کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے. پہلے وہ بنوانا پڑتا ہے پھر اس پر بیٹھ کر قرآن سیکھنا پڑتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اسی طرح اور اصطلاح جاری ہوئی کہ یہ اصطلاح جو ہوتی ہے نا زہر یہ عجیب طریقے سے جاری ہوتی ہے. کوئی کافر مر گیا اس پر افسوس ہائے ہم سے پوچھا جائے گا. ایک تو بغیر کلمے کے چلا گیا. اب کشمیر میں ہندو مرے ان کو ارمان زیادہ لگتا ہے اور مسلمان مرے کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں ہم سے پوچھا جائے گا ایک تو بغیر کلمے کے چلا گیا. ان سے پوچھو یہ بھی کفریہ اصطلاح ہے. تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم. میرے پیغمبر آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا اور باقی جہنم میں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا لا تسأل. آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. پیغمبر جو مبلغ اعظم ہے اس کو تو قرآن کہتا ہے لا تسأل. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور یہ چلا لگا کر کھڑا ہے کہتے ہیں مجھ سے پوچھا جائے گا. اس کی ذمہ داری نبی سے بھی بڑھ گئی ہے. ورنہ وہ آیت دکھاؤ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم. قرآن تو یہ کہتا ہے تو اور ما علینا الا البلاغ المبین. ما علیک الا البلاغ المبین. قرآن یہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کی ڈپٹی مسئلہ کھول کر بیان کرنا ہے اور انک لا تہدی من احببت. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کسی کو ہدایت پہ لے آنا. یہ کہتے ہیں ہم مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نماز کی قربانی دیتے ہیں.
تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. یہ کفریہ اصطلاح ہے. نماز کی قربانی دیتے ہیں. یہ تو دیوسیت کی انتہا ہے. نماز مشرک کے پیچھے، خنزیر کے پیچھے، انما المشرکون نجس، اس مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا، اور کہتے ہیں ہم دوہرا لیتے ہیں. پہلے تمہیں اس تقیہ والی منافقت کا کہا کس نے ہے؟ یہ تقیہ کرنا اہل سنت کا مذہب ہے یا شیعہ کا؟ یہ کون سا تقیہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے 23 سال تک محنت کی، اور 23 سال کبھی ایک دن بت کا سجدہ کیا ہو کہ اس لیے میں اوپر سجدہ کر لوں کہ یہ قریب ہو جائیں. کبھی ان کی مجلس میں گئے ہوں کہ ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤں تاکہ یہ مان جائیں. یہ عجیب تبلیغ ہے. یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ کفریہ اصطلاح مسلمانوں میں جاری کرنا ہے، مسلمانوں کو بے غیرت بنانا ہے، اور تقیے جیسی لعنت جو شیعوں کا مذہب ہے وہ مسلمانوں میں رائج کرنا ہے. یہ اصل بزرگوں کی ترتیب ہی نہیں. جو ہمارے اکابر تھے ان کی یہ قطعاً ترتیب نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب جو مجدد تھے وقت کے، ان کی یہ ترتیب نہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ ترتیب نہیں. یہ اکابر تھے. کہ آج یہ خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پرواہ کوئی نہیں. اچھا بھلا مفتی ہے اور مشرک کے پیچھے کھڑا ہے. اللہ اکبر. ہے بے ایمان، تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ خنزیر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ پیچھے سور دے. اللہ اکبر. یہ کون سی بات ہے؟ اپنی نمازیں برباد کرنا اور پھر اوپر سے گھڑا 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے. کعبہ کے امام کے پیچھے نہیں ملتا. اور یہ جو 11ویں خور ڈنگر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ملے گا 49 کروڑ کا ثواب. 49 کروڑ کی لعنت آئے گی مشرک کو امام بنایا ہے تو انعام نہیں ملے گا. یہ کون سی بات ہے؟ اسلام اتنا کمزور ہے، توحید سنت کی اتنی غیرت نہیں، اور نام تبلیغ کا ہے. اور تبلیغ اس طرح نہیں. تبلیغ ہے فصدع بما تؤمر. فصدع بما تؤمر. میرا پیغمبر مسئلے نو رڑے تے چاڑ کے بیان کر. فصدع بما تؤمر. ننگا کر کے بیان کر، واضح کر کے بیان کر. اور تبلیغ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. اور یاد رکھو میں درد دل کی بات کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت کے دوست وہ ان سے معذرت کے ساتھ، میں تبلیغی جماعت کے مشن کے خلاف نہیں. ہمارا مشن وہی ہے. تبلیغی جماعت کی خدمات کا منکر نہیں. میں تبلیغیوں پہ تنقید کا قائل نہیں. لیکن اس بیماری کا علاج ضرور کریں گے جو کفریہ اصطلاحات تبلیغ کے نام پہ مسلمانوں میں جاری ہو رہی ہے میرا کفر، اور تبلیغی جماعت کے کیپسول میں وہ جاری ہو رہا ہے. ہم اس کا علاج ضرور کریں گے، کوئی راضی ہو یا ناراض. مجھے پتا ہے ہماری اس گفتگو کا غلط نتیجہ نکالنے والے نکالتے ہیں. تبلیغیوں پہ تنقید کی نہیں، تبلیغیوں پہ تنقید نہیں، اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں. یہ کفریہ اصطلاحیں ہیں، اس سے اجتناب کرو. جہاد کا انکار، اب اس کے لیے بھی کئی اصطلاحیں نکل چکی ہیں. جہاد یہ نہیں ہے جی، اصل دعوت اصلاح کا کام ہے. جہاد سے کچھ نہیں بنتا. یہ مستقل اصطلاحیں ہیں. جہاد کا انکار کفریہ اصطلاح ہے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے آ گئی ہے، اور بہت سارے مرزئی وہ بھی تقیہ کے رنگ میں تبلیغ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی اصطلاحیں جاری کر رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کا درس ہوگا، درس کی دشمنی کہ قرآن نہ سنو، قرآن سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہے. قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. یہ اصطلاح بھی چل پڑی ہے. قرآن سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام ہے. عوام قرآن کو نہ دیکھے، ترجمہ نہ دیکھے اور قرآن نہ سمجھے، گمراہ ہو جائے گی. قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. یاد رکھو، کبھی زہر بھی کرتا ہے اثر تریا کی. یہ کفریہ اصطلاح ہے اور لوگوں کو کتاب اللہ سے ہٹانے کی سازش ہے، اور یہ کفر کی سازش ہے کہ تاکہ لوگ کتاب خدا کے قریب نہ آئیں، کتاب اللہ سے دور ہو جائیں اور دوسرے قول کٹوروں کے پیچھے لگ جائیں. آپ تو یہ صرف میں نشاندہی کر رہا تھا، تقریباً 70 کے قریب وہ کفریہ اصطلاح چل پڑی ہے دعوت تبلیغ کے نام پہ. حالانکہ وہ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، پیغمبری مشن کے خلاف، اور بعض اصطلاحیں ایسی ہیں جس سے ایمان سلامت بھی نہیں رہتا. لیکن یہ تبلیغیوں نے نہیں چلائیں، یہ بھی یاد رکھو. تبلیغی حضرات تو بہت مخلص ہیں، اچھی محنت کر رہے ہیں. یہ تبلیغیوں کے اندر یہودیوں نے جاری کی ہیں، اور جو عوام ہیں وہ بیچارے سمجھ نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں یہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے، تو وہ بزرگ سمجھ کے اس اصطلاح کو اتنا عام روایت دیتے ہیں کہ آدمیوں کا ایمان لٹ جاتا ہے. اس لیے خیال کرو، یہ ان اصطلاحات سے بچو، یہ انتہائی خطرناک ہیں. تو جہاں